اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ابراہیم، اور یہاں سے سیکشن نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ چھٹا رکوع، اور آیت نمبر 35 اور 36 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. تو آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر ہے، اللہ کہتا ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا، یعنی دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ یعنی یاد کرو، ریممبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا، ربی کہ اے میرے رب، یعنی کہ اب وہ اپنا جیسے کہ او مائی لارڈ، میرے رب. رب اجعل ھذا البلد، رب اجعل، جعل یعنی بنا دے، اللہ تو بنا دے، ھذا البلد یہ جو بلد یعنی کہ مطلب شہر، اس شہر کو بنا دے، اس سٹی کو بنا دے، آمنا بالکل امن و امان والی، جس میں امن و امان ہو، سیکیورٹی ہو. تو اللہ اس جو یہ سٹی مکہ کی جو ہے، یعنی اس کو بنا دے کہ امن والی سٹی. وجنبنی اور بچا ہم کو، وہ بنی یا میرے مطلب بنی کا مطلب میرے بچے، میرے بیٹے، ان کو بھی. وجنبنی و بنی اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بھی بچا، ان نعبد الاصنام کہ ہم نعبد یعنی کہ ہم بندگی کریں، ورشپ کریں، کہ ان نعبد الاصنام. اسنام کا مطلب ہے کہ جو جیسے صنم، یعنی صنم پتھر کے بت کو کہتے ہیں، اسنام اس کا پلورل ہے یعنی کہ بہت سارے. تو یہ بتوں کی یعنی کہ ہم جو پرستش کریں، اس سے بچا لے تو مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی. ریممبر ابراہیم علیہ السلام said, O my Lord, make this city one of peace and security and preserve me and my sons from worshipping idols. تو اس کی ہے دو نوٹس، 1912 and 1913. تو 1912 جو ہے وہ بہت بڑی نوٹ ہے. دس پریئر آف ابراہیم علیہ السلام دا ٹرو ان فیتھ، اس لیے کہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ کہا جاتا ہے ابراہیم حنیفہ، تو حنیفہ یعنی ٹرو ان فیتھ، یعنی وہ اپنے ایمان کے سچے تھے، سچے ایمان پہ تھے. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے دا پروجینیٹر آف دا سیمیٹک پیپل، کیونکہ یہ سیمیٹک ریس جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مطلب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سیمیٹک مطلب ریس کے ہیں، اس لیے کہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، حام دوسرے، اور ایسے یافس. تو یہ جو سام ہے نا وہ ہے سیمیٹک ریس، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہ مطلب اس کے وہ ہے مطلب بڑے بزرگ، یعنی تو وہ جو ہے یعنی کہ سیمیٹک پیپل، اس کے پروجینیٹر جو ہیں، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا ہندی میں بولتے پوروج، یا اس طرح کے نام ہے نا، جیسے کہ بھئی جو فور فادر، باپ دادا، اینسسٹر یعنی سمجھو، تو وہ ہے نا وہ. اینڈ دا پروٹوٹائپ آف دیئر ریلیجن، اور پھر ان کا جو بھی جو دین تھا اس کے اندر، یعنی مطلب وہ اس کے مثال تھے، نمونہ. is introduced in this place to illustrate the points referred to in the preceding sections. یعنی آگے کے جو ہے سیکشن یعنی رکوع، تو اس کے اندر مطلب جو بھی پوائنٹس یعنی بتائے گئے اس کو اور یعنی اس کو اور ایکسپلین کیا جائے گا زیادہ ڈیٹیل میں. تو یہاں پر ہے کہ سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، اس کی آیت نمبر 31 سے لے کے 34 تک. اس کے لیے ہے ہاؤ دا نیو ریولیوشن تھرو دا کعبہ بیئرز آؤٹ دا یونیورسل ریولیوشن آف پریئر اینڈ چیریٹی، لو آف اللہ اینڈ مین، ریکگنیشن آف Allah's handiwork in nature, and insistence on man's turning away from false worship and ingratitude to Allah. یعنی کہ
जो हम पढ़ चुके हैं 31 से लेके 34 तक की आयतें जो है, उसके अंदर है कि अल्लाह ने जो वही की, जो अपना कलाम भेजा, काबा जो है, काबा शरीफ है जहां पर, यानी कि वहां पर अल्लाह पाक ने इस चीज को भेजा, और वो अब सिर्फ काबा और मक्का के लिए महदूद नहीं है, बल्कि वो यूनिवर्सल है, इसलिए कि वो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी यूनिवर्सल है वो, यानी कि अल्लाह की ये वही, यानी कि अल्लाह का ये कलाम, यानी ये कुरान, ये कुरान जो है वो रेवलेशन है, उसके अंदर दुआ है, उसके अंदर मतलब सब कि तुमको चैरिटी करना है, यानी खैर, सदका, खैरात, ज़कात सब आ गया अंदर, तो हर चीज है उसके अंदर, और उसमें अल्लाह की मोहब्बत, इंसानों के साथ मोहब्बत, यानी कि वो मतलब दोनों को बताया गया, और फिर ये कि अल्लाह की कारीगरी जो कुदरत के अंदर है उसको पहचानना, उसके लिए भी आयते हैं, और फिर ये कि अल्लाह ने उसमें बार 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 इस चीज को कहा है कि जो झूठी बंदगी है उससे पलट जाओ, छोड़ दो उसको। बार बार अल्लाह ने उसके ऊपर इंसिस्ट किया है इंसानों को कि छोड़ दो ये झूठी माबूदों की बंदगी को, और नाशुक्री जो तुम अल्लाह के साथ करते हो। इतना बड़ा अल्लाह का कलाम मिलने के बाद, दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह ने जो हमारे लिए की, उसके बाद बंदा जो है वो नाशुक्री करे। अल्लाह तो अपनी कारीगरी बता ही रहा है हमको, पहचानो तुम इसको, देखो पहचानो। अभी हम नहीं पढ़े तो कितनी सारी चीजें पढ़ते ही जाएंगे और भी, लेकिन फिर उसके बाद बंदा नाशुक्री करे तो उससे भी बार बार रोका गया है। नोटिस द 4 डिविजन्स इनटू विच इट फॉल्स, यानी कि 4 तरह की तकसीम है इसमें। नंबर 1, आयत नंबर 35-36, जो कि अभी अभी हमने पढ़े ना 35, अभी 36 भी पढ़ेंगे। तो 35-36 की जो आयतें हैं, आर स्पोकन बाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज ऑन हिज ओन बिहाफ, कि उन्होंने खुद जैसे कि अपने ही लिए उन्होंने इस चीज को, जैसे अल्लाह को पुकार के, जैसे उसमें कहा, दुआ है उनकी, ओ माई लॉर्ड, ए मेरे रब, और फिर उन्होंने दुआ की। फिर दूसरी जो इसकी डिवीजन आती है, सेकंड नंबर, वो है 37-38, 2 आयत। तो उसके ऊपर लिखा, आर स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रोजेनी, तो यानी ओ आवर लॉर्ड। अभी ये हम अभी नहीं, इसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम 35-36 पढ़ रहे हैं, और इसके बाद आएगा जब टर्न इसका 37-38 का, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ आवर लॉर्ड, ए हमारे रब। उन्होंने कहा मेरे रब नहीं कहा, उन्होंने कहा ए हमारे रब, बट विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एल्डर ब्रांच, द चिल्ड्रन ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो यानी यहां पर उन्होंने जब कहा ओ आवर लॉर्ड, तो यानी अब वो उनके और उनके बेटों के सबके लिए उन्होंने कहा, और खास तौर पे उन्होंने मतलब चूंकि वो मक्का में है, वहां पर ये दुआ मांग रहे हैं, तो उनकी एल्डर ब्रांच जो है वो तो इस्माइल अलैहिस्सलाम है ना, पहले बेटे, तो उनकी तमाम जो आल औलाद होगी, क्योंकि ये अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मतलब ये दुआ हो रही है, लेकिन ये कि उनके तमाम औलादों के लिए भी है, और स्पेशली मतलब एल्डर ब्रांच के लिए है, ये जो बड़े बेटे। फिर इसका तीसरा जो पार्ट है यानी डिवीजन, वो है वर्सेस 39-40, यानी कि 39-40, यानी 2 आयत, आर अगेन अ पर्सनल अपील, यानी एक पर्सनल अपील करना है ना, कि अल्लाह से एक आजिजी, बट बोथ ब्रांचेस ऑफ हिज फैमिली, और उनकी दोनों ही ब्रांचेस, यानी कि मतलब उनके बेटे, द सन्स ऑफ इस्माइल एंड इसहाक, तो यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके तमाम यानी जो भी उनकी लाइन चलेगी, औलादें, वो सब, तो वो सब के बारे में दे आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड कि उनके ताल्लुक से अब है यहाँ पर पर्सनल अपील। और फिर ये जब हम पढ़ेंगे उन आयतों को, तभी मतलब उसकी डिटेल मालूम पड़ेगी, अभी तो हम सिर्फ नोट में पढ़ रहे हैं। और फिर है चौथा जो डिवीजन है, उसके अंदर है एक ही आयत है 41 नंबर की, तो उसमें है वर्स 41 इज अ प्रेयर फॉर हिमसेल्फ, हिज पेरेंट्स
and all believers, typifying that in the universality of Islam, all nations are to be blessed. تو یہاں پر ہے اب دعا، کہ وہ دعا تو سب کو معلوم ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہم مطلب اس کے اوپر ہم آئیں گے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے. تو وہ دعا جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے جو خود کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، پھر اپنی اولادیں، یعنی اپنی فیملی، پھر تمام مومن سب کے لیے آ گئی اس میں. اور پھر پورا کے پورا جو بھی یعنی اسلام کی یعنی جو ایک مطلب ہے ایک جیسا مطلب پورا اس کو بولا جاتا ہے، تو ان سب کے لیے ہے کہ ان سب کو اللہ تو ان سب کو بلیس کرنا، سب کو اللہ پاک تو یعنی تیری بلیسنگ جو ہے، تیری نعمت سب کے لیے. پھر جیروسلم فار دا موزائک لا اینڈ دا گاسپل آف جیسس. تو جیروسلم جو ہے وہاں پر مطلب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور تو شریعت تو نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی ان کا صرف مطلب وہ ہے جو یہ گاسپل آف جیسس، یعنی کہ مطلب ان کا جو بائبل یا انجیل، تو واز دا سینٹر اینڈ سمبل فار دا جوئش ریس. تو جو جوئش ریس ہے اس کے لیے یہ اس کا سینٹر بھی تھا، یہ یعنی اس کا، اور اس کی نشانی بھی تھی. تھرو دو it is the Jewish race, though of course all Allah's truth is universal, یعنی اللہ کی جو بھی حق بات ہے وہ تمام سب کے لیے ایک جیسی ہی ہے، پوری جہان کے لیے. مکہ دا سینٹر آف دا عرب ریس، یعنی وہ مکہ جو مکہ شہر وہ ہے اب وہ سینٹر ہے، یعنی مرکز ہے عرب ریس میں جو ہے. was to throw off its tribal character and become universal. اب وہ صرف وہ مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، اب وہ پورے کل جہان کے لیے ہے. اس کے اندر جو تھے قبیلے بنے ہوئے ٹرائبز چاروں طرف، وہ اس کا وہ کیریکٹر ختم کر دیا گیا کہ وہ کیریکٹر اب نہیں رہے گا، وہ قبیلے جو ہے وہ اس کو ختم کرو، اور اب یہ یونیورسل ہے، پورے جہان کے لیے ہے. ان اسپائٹ آف دا میکنز دمسیلوز، یعنی وہ مکن وہاں پر ہیں اس کے باوجود بھی وہ پورے یونیورسل، پورا سب کے لیے ہے، کل جہان کے لیے ہے. پھر اس کی نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ ہے 1913، جس میں حوالہ یہ دیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے سورہ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 125 سے لے کے 129 تک کی، جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کو جو وہ بلڈ کر رہے تھے، اس کی یعنی کہ مطلب اس کی بنیاد، اور وہ سب اس کی بنیاد کے اوپر وہ عمارت کھڑی کر رہے تھے نا. تو ابراہیم علیہ السلام ود اسماعیل علیہ السلام بلڈ دا کعبہ، اینڈ ابراہیم علیہ السلام آسک اے بلیسنگ آن ہز ہینڈی ورک، کہ انہوں نے جب یہ بنا رہے تھے تو انہوں نے اس کے لیے بلیسنگ اللہ سے مانگی کہ یہ جو مطلب وہ کر رہے ہیں یہ کام اس کے لیے، اینڈ فرگیونیس بھی مانگا کہ بھئی معاف بھی کرنا اللہ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے. فار سچ لیپسز انٹو آئیڈولیٹری، کہ بھئی وہاں پر یعنی مطلب کوئی نہ کوئی کوتاہی ہونے والی ان کو تو وہ نظر آ رہی تھی کہ یہاں ضرور بت بھر جائیں گے، اور وہ ہوا بھی. ایز بوتھ برانچز آف ہز فیملی مائٹ فال انٹو اٹ، کہ دونوں طرف کے، اسحاق علیہ السلام کی طرف کے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف کے. تو دیکھو وہاں پر کعبہ شریف کے چاروں طرف بھی اتنے سارے بت تھے، اور وہاں پر بھی ان لوگ نے بت پرستش کی نا، جو بچڑے کی پوجا، اور تو یہ انہوں نے بھی کی. تو یہاں پر وہ جو دعا کر رہے تھے، وہ جو کعبہ کو بناتے ہوئے وہ دعا کر رہے تھے اللہ سے، جو مانگ رہے تھے بلیسنگ کہ اللہ پاک یہ، اور اس کے اندر انہوں نے یعنی اتنا بڑا کام کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں نا، تو ہم تو بڑے مطلب شان سے بولیں گے کہ دیکھو ہم تو اللہ کا گھر بنا، لیکن نہیں، وہ وہاں پر بھی انہوں نے اللہ سے مطلب استغفار بھی ساتھ میں کیا کہ اگر ہم سے کہیں کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو وہ دعا کو یاد رکھ لو کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ تو ہم سے یہ ایکسپٹ کر، قبول کر، جو ہم یہ مطلب یہ جو ہم کر رہے ہیں، تو اس کو تو ہم سے یہ خدمات جو ہم کر رہے ہیں اس کو قبول کر لے، لیکن اگر اس میں ہم سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم کو تو اس کے لیے معاف بھی کر دے. تو کوئی بھی نیک کام، یہ تو سب سے بڑا کام تھا بھائی، کعبہ شریف کو بنا رہے ہیں تو بھی ان کو تو بس یہ رہنا چاہیے، کوئی نہیں ہم تو کعبہ بنا رہے، ایسا نہیں ہے.
اور ہم اگر چھوٹی موٹی کوئی نیکی کریں، کوئی خیرات کریں، تو ہم اپنے آپ کو ترم خان نہ سمجھ لیں. یعنی ہم کو اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی ہماری نیت، ہماری سوچ، ہماری دل کے اندر کی کوئی فیلنگ، تو کہیں ہمارا مال کہیں کرپٹ نہ ہو، غلط مال نہ ہو کہ جس کی خیرات کی جا رہی ہے. تو سوچو، تو وہ تمام چیزیں ہم کو کتنی سوچنے کی ضرورت ہے. جب ہم کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں. یعنی وہ اتنا بڑا کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نا کہ وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ہم کو معاف بھی کر دینا یا اللہ کہ کہیں تو تواب الرحیم ہے. تو ہم کو بھی یہ چیز یہاں پر ملتی ہے کہ ہم کو بھی اپنے اندر جب نیکی کا بھی کام کرے تو ہم کو بہت ڈر کے، اللہ کا خوف، اور بہت جھک کے اور نم کے کرنا ہے کہ اس میں بھی کہیں غلطی ہوئی تو منہ پہ مار دی جائے گی. پھر ہے آیت نمبر 36، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. یہاں بھی ہم کو لیسن ملتا ہے کہ ربی، کہ اے میرے رب، انہن اضللن، کہ یقیناً ان بتوں نے یا یہ سب جو بھی گندی جو ورشپنگ ہے، ان سب نے اضللنا، بھٹکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، کثیرم من الناس، یعنی انسانوں کی اکثریت یعنی کہ بہت سارے، کثیرم من الناس، جو بہت سارے انسان ہیں جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے ان بتوں کی بندگی نے. کیونکہ وہ ہے نہیں اور اس کے آگے ماتھا ٹیک رہے، نہ کیا کیا چڑھا رہے، ناریل پھوڑ رہے، نہ پھر مالا چڑھا رہے، نہ پتہ نہیں کون سے حلوے مانڈے چڑھا رہے، سب کچھ کر رہے. تو کیا ہے، بھٹکے ہوئے سب کے سب کس کے آگے؟ وہ پتھر کے بتوں کے آگے جو تمہارے سنتے بھی نہیں. وہ خود ہی اللہ کی مخلوق ہے، پتھر اللہ کی مخلوق ہے، مٹی اگر ہے تو اللہ کی مخلوق ہے وہ. تو پھر تو تم اس کے آگے بیٹھ کے اور بول رہے ہو، جو کہ تم ایک بہرا، ایک گنگا جو ہوگا، اگر اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی بہت روئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کر رہا ہے جو وہ خود ہی بھٹکا ہوا نا. فمن تبعنی فإنہ، تو فإنہ منی، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ فمن تبعنی، تو اگر جس نے میری اتباع کی، یعنی جو جو میرا راستہ ہے، جو میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، ایسے ہی اگر وہ میرے راستے پہ جو چلا، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے. یعنی میرے راستے پہ جو چلا وہ مجھ میں سے، یعنی ان کی تمام اولادیں، پھر اولادوں کی اولادیں، بنی اسرائیل، اور سب ہو گئے نا، پورے عربی سب لوگ ہو گئے نا ابراہیم علیہ السلام کی، مطلب جیسے اولادوں کی اولادوں میں سے، لائنز میں سے. یعنی تو وہ جو میرے جیسے، مطلب میری بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہوں گے، جو مجھے فالو کر رہے ہوں گے، وہ ہی ہوں گے، وہ مجھ میں سے ہوں گے. ومن عصانی، لیکن جس نے مجھے ڈس اوبے کیا، یا جس نے میری راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنایا، یعنی کہ اس نے مطلب نافرمانی کی، تو وہ اس کے لیے انہوں نے کیا کہا، ومن عصانی، تو جو دوسرے راستے کے اوپر چل رہا ہے، ڈس اوبے کر رہا ہے مجھے، فإنک غفور الرحیم، تو اللہ کو انہوں نے کہا تو پھر تو غفور الرحیم ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میرے راستے پر نہیں چل رہے، جو مجھے مطلب ڈس اوبے کر رہے، تو پھر یہ میرے میں سے نہیں اور ان کو تو سزا دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا. یعنی وہ اتنے رؤوف اور اتنے رحم دل تھے، نرم دل، کہ انہوں نے کہا فإنک، پھر تو یقیناً تو ہے غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے تو، کہ بہت بار بار معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. یعنی اس کا مطلب یہاں پر وہ ہے کہ جیسے تو چاہے تو ان لوگ کو معاف بھی کر دے، تیرے سے تو کوئی نہیں پوچھے گا نا یا اللہ. تو چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے، یعنی تو چاہے تو جو کرے، یعنی تیرے چاہنے پر ہے. اس لیے اللہ اگر تو چاہے تو جس نے میری نافرمانی کی، تو چاہے تو اس کو، تو غفور الرحیم ہے نا، بس اتنا یعنی اشارہ ہے اندر کہ تو غفور الرحیم ہے نا، پھر تو جو چاہے کرے. انہوں نے یہ نہیں کہا ان کو سزا دینا، ان کو جہنم میں پھینکنا اور ان کے ساتھ ایسا، یہ ادھر انہوں نے نہیں کہا. یعنی یہاں بھی انہوں نے اللہ سے ایک طرح سے رحم کی ہی بھیک مانگی ان کے لیے بھی. تو یہاں ہم کو یہ بات ملتی ہے نا کہ جب وہ یہ بول سکتے اللہ کو کہ اللہ پھر تو غفور الرحیم ہے، یعنی تو اتنا غفور الرحیم، تو پھر تو جو چاہے کر.
تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اس میں ہم کو لیسن ملتا ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی اسی طرح ہم کو بھی اللہ سے یہی امید رکھنا چاہیے اور بولنا نہیں چاہیے کچھ بھی کسی کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اب پڑھیں گے ہم اس میں تفسیر ابن کثیر میں.